بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن بعد پارلماني ممبرانو سره په مختلفو سیزونو خبرې کوو، خاص کر چې کوم د پاکستان خلاف د افغانستان د ځمکې د استعمالولو په حواله سره د دوی څه نظر دی، او دې نه علاوه چې کومه دوحه معاهده وه او بیا د پاکستان په خلاف چې کوم د افغانستان ځمکه استعمالیږي، نو آیا افغان حکومت د خپلې ځمکې د پاکستان خلاف چې کومه استعمالولو په کنټرول کې دوی په مکمله توګه ناکامه شوي دي، او دې نه علاوه چې کوم د پاکستان خلاف د افغانستان د ځمکې استعمالولو په حواله پاکستان ته سلا عمل پکار دی، او دې سره سره د پارلماني ممبرانو افغان حکومت ته پیغام څه دی. په دې مختلفو سیزونو به پارلمانی ممبرانوں سره خبریں کہوں. رضی د منگ سرا سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال پر آپ کیا کہیں گی؟ نہیں ہونی چاہیے. انہیں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، اور یہ ظاہر ہے انڈیا کی طرف سے ہی ایک قسم کی پلاننگ ہے، اور ہم نے ہمیشہ افغانی لوگوں کو سپورٹ کیے، ان کی عزت کیے، ان کا خیال، ان کی کرکٹ کی بنیادی ہم نے رکھی ہے. ہم میچ ہار کر ان کو ہم نے جتوایا تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول پر نظر آئیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو افغانیوں کو اپنے حد میں رہنا چاہیے، اور ہم کوئی کمزور ملک نہیں ہے اور نہ ہم کمزور قوم ہیں. تو اس لیے اگر وہ اس طرح سازشوں کا حصہ بنتے رہے تو پھر ہم سے بھی وہ کوئی ہمدردی کی امید نہ رکھے. دوحہ معاہدہ اور پھر پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال، تو کیا افغان حکومت آپ کے خیال میں پاکستان کے خلاف اپنی جو سرزمین اس کی استعمال ہو رہی ہے اس کے کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ ابھی تو وہ ناکام گئی ہے. وہ انڈیویجولی بم دھماکے یہ وہ ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن افغانیوں کے گلے میں پڑ جائے گا پاکستان اگر یہ حرکتیں اس نے کی، تو اس لیے وہ سدھر جائے. پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال پر پاکستان کو کیا لائے عمل بنانا چاہیے؟ جو لائے عمل ہماری گورنمنٹ نے بنایا ہے، ہماری عسکری یونٹس نے بنایا ہے. اگر دشمن آتا ہے تو دشمن پھر جانا نہیں چاہیے، اس سے پھر پتہ ہو کہ میں رکا کہاں ہوں، آیا کہاں پر ہوں. افغان حکومت کے لیے پیغام کیا ہے آپ کا؟ میں تو چاہتی ہوں وہ اپنے آپ کو بڑا دینی سمجھتے ہیں، تو کون سے دین کے تاریخ میں لکھا پڑا ہے کہ آپ ایک امن پسند ملک کے اوپر حملہ کریں؟ ہم کوئی کافرستان تو نہیں ہے نا، ہم مسلمان کا ایک ملک ہے. آپ کو اگر اتنی اپنی مردانگی دکھانی ہے تو آپ انڈیا پہ جا کر کریں، ان کو سدھاریں، ادھر جا کے اسلام کی بات کریں. یہ ہم پاکستانی تو پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، تو یہ تو ملک، اور ظاہر ہے ان کو تکلیف ہے کہ ہم ایٹم بم کے مالک ہیں، ان کو تکلیف ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر ایٹم بم چلایا ہم نے تو پھر یہ پہاڑ بھی نہیں رہیں گے ان کے. پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہمیں پورا یقین ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ اس بارے میں اس کو سیریسلی لے گی، اور اپنی سرزمین کسی قیمت پہ کسی دہشت گرد گروہ کو پاکستان کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دے گی. ہمیں یقین ہے. دوحہ معاہدہ اور پھر پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال، تو کیا افغان حکومت آپ کے خیال میں پاکستان کے خلاف جو ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ان کے کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں افغان حکومت جو ہے نا وہ دیکھیں، افغان مجاہدین نے جب امریکہ کو اس کے اتحادیوں سمیت شکست دی اور میدان جنگ میں شکست دی اپنی جذبہ ایمانی کی بنا پر، تو پوری پاکستانی قوم نے خوشی کا اظہار کیا. اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ آج کے نہیں ہیں، یہ شروع سے انتہائی برادرانہ اور دوستانہ. یہ ہے کہ مسلمان ممالک ہیں، دو ہمسائے ممالک ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کسی ایک ملک کی بھی کمزوری جو ہے وہ دوسرے کے مفاد میں نہیں ہے. ہم دونوں کا مفاد یہ ہے کہ ہم مل کر چلیں، اور پورے یعنی اس خطے کا مفاد بھی اسی میں ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہترین ہو. اور مجھے یقین ہے کہ افغان گورنمنٹ اس میں اپنا کردار ادا کرے گی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے گی. اپنی سرزمین کسی دہشت گرد گروہ کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دے گی. پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال پر پاکستان کو کیا لائے عمل بنانا چاہیے؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ افغان گورنمنٹ یہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دے گی کسی بھی دہشت گرد گروہ کو. کیا پیغام ہے افغان حکومت کے لیے؟ دیکھیے، ہم پیغام یہ ہے کہ ہم بھائی ہیں. ہم دیکھیں، ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. ہمارا ایک ایمان کا رشتہ ہے. جو آپ کا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے. اور یہ آپ کو یاد ہے کہ میں ان کو یاد دلاتا ہوں افغان طالبان گورنمنٹ کو کہ ملا عمر نے ایک بار کہا تھا
کہ اگر پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا، پاکستان کے خلاف ہندوستان نے کوئی جنگ مسلط کی، تو ہمارے 50,000 سے زیادہ طالبان آگے بڑھ کر، پاکستانی فوج سے بھی آگے بڑھ کر ہندوستان کے خلاف جہاد میں حصہ لیں گے. ګوره داسې خبره ده چې افغانستان او پاکستان دا همسایه ملکونه دي، ورسره دوه اسلامي ملکونه دي. دا تر قیامته پورې به یو بل نه جدا کېدی نشي. نو د ګاونډي او د ګاونډي حقوق هغه ډېر زیات دي. نو افغانستان کې که داسې حالات جوړ شوي وي چې هغه ځای نه د پاکستان خلاف دهشتګردي یا دهشتګرد استعمالیږي یا دهشتګردي کیږي، نو دا قابل مذمت خبره ده. او دغه شان د پاکستان هم که افغانستان خلاف څه داسې اقدامات اوچتوي چې هغه د هغوی قومي او ملي د ترجیحاتو او د پالیسو خلافي، نو هغه هم ټیک نه ده. دواړه پکار دا ده چې د یو بل خیال وساتي، د همسایې په شکل کې یو بل احترام عزت وکړي او د یو بل د سرحداتو تحفظ وکړي. نو دې کې د دواړو ملکونو ښېګړه ده. او که بالفرض داسې ونه شي دا به لویه بدقسمتي به وي، بیا به بیروني طاقتونه به په هغې کې د خپل اختیارات به استعمالوي، خپل خلق به راولي استعمالوي، فایده به د دواړو اسلامي ملکونو د شخړې نه به فایده به بل څوک اوچتوي او دې ته به نقصان سراسر سراپا به نقصان وي. نو دې وجې نه دا ډېر حساسه مسله ده. او افغانستان چې کوم زمونږ ملګري دي، دوستان دي، مشران دي او د افغانستان واکمن دي، نو هغې ته موږ درخواست کوو چې خپل علاقه پاکستان خلاف دا ستاسو پړوسي ملک هم دی، اټمي قوت هم دی، او ټول مسلمانانو یعنی ټول اسلامي ممالکو کې واحد اټمي قوت دی. دې سره خپل تعلقات ښه کړئ، دی هم د تاسو سره خپل تعلقات ښه کړي. نو په دې کې به افغانستان به هم د هغې معاشي حالت او د پاکستان هم معاشي حالت به ښه شي، تر څو پورې چې امن و امان نه وي. او بیا صورتحال دا دی چې که افغانستان کې بدامني وي نو هغه اثرات پاکستان ته رسي، او خاص کر خیبر پختونخوا او بلوچستان ته. او که پاکستان کې بدامني راشي نو د هغې اثرات به افغانستان ته رسي. نو دا وجود حصه دې زه وایم چې یو بل نه جدا کېدی نشي. دوه معاهده او بیا د پاکستان په خلاف د افغانستان د ځمکې استعمالول، نو آیا افغان حکومت خپل ځمکې د کنټرولولو په حواله سره ناکامه شوی دی په مکمله توګه؟ یاره ما خو سروې خو نه ده کړې، او البته که کوم معاهده کړي د هغې خلاف ورزي کړي دا خو بیا ښه خبره نه ده. او دا هغې ته پکار دی چې معاهده ګوره د چا سره چې وشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دا دي چې د معاهدې پاسداري پکار دی. او طالبان حکومت موږ نه زیات په دې باندې پوهېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان څه دی، قرآن فرمان څه دی، او د معاهدې څه حیثیت دی، او معاهدې باندې عمل کول څومره ضروري ده. دا څیزونو باندې هغوی ښه پوهېږي. پاکستان په خلاف د افغانستان د ځمکې د استعمالولو په حواله پاکستان ته څه لای عمل پکار دی؟ د دې خو لایحه عمل دا پکار دی چې دلته څومره دینی او سیاسي ګوندونه دي د هغوی مشران دا یو جرګه ولګي، یو جهاز پې ډکېږي که دوه جهازونه ډکېږي، د افغانستان واکمنو سره، مشرانو سره، امیرالمؤمنین سره هلته دې کښېني او باهمي گفت و شنید باندې دا مسله دې حل کړي. او دا بهترین حل دی، دې نه بل حل اړوشتی نه. ځکه چې یو پارټي ورشي نو کیدی شي چې هغه یا حکومت څه کسان ولګي، لګلي هم دي خو هغه ناکامه شوي دي. دې کې اوس دا دی چې ټول پارټۍ مشران، هر یو پارټۍ مشر چې دی صدر وي، امیر وي، نو هغه پارټۍ هغه بیا د موجوده چې کوم وزیر اعظم وي، که هغه عبوري دی که هغه مستقل دی، نو هغه وزیر اعظم د هغې مشري کوي او دا ټول پارټۍ هلته ورشي، ورته جرګه کښېني او هغه جرګې باندې پوهېږي هم او جرګه مني هم، او هلته جرګه سیسټم هم دی. نو جرګې نه بغیر زما خیال دا مسله حل کېدو نه. افغان حکومت ته پیغام څه لرئ؟ افغان حکومت ته پیغام دا دی چې موږ مسلمانان رونه یو او جسد واحد یو. تاسو ښه پوهېږئ په دې باندې چې افغانستان او پاکستان که جسد واحد، یو جسد یو مونږه. که یو اخپه کې درد راشي ټول بدن بیا درد کوي. که تاسو دردېږئ نو موږ هم دردېږو، که موږ باندې څه درد راشي نو تاسو مو دردېږئ. او که دا نه وي نو زموږ او ستاسو هغه حیثیت به پاتې نه شي. خاورو سره به خوره شو او یاد به مو پاتې شي
خو مخکې ترقی کول ممکن نه. دیکھیں ان چیف نے پرسوں بھی بڑا واضح پیغام دیا ہے، اور چیف نے بڑی کھل کے بات کی ہے کہ جو احسانات جو کچھ ہم نے آپ کے ساتھ کیا، ہم جو کچھ واپسی آ رہا ہے یہ ہم اس کا ہم صلہ نہیں ہے. تو ہم آج بھی توقع رکھتے ہیں ان کے ساتھ کہ ہمارا ایک برادرانہ تعلق بھی ہے، اور ہمارے قبائل کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، رشتہ داریاں وغیرہ. ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی سرزمین نہ ادھر سے نہ ادھر سے دہشت گردی اور اس کے لیے استعمال ہو. دو معاہدہ اور پھر پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال، تو کیا افغان حکومت پاکستان کے خلاف ان کی جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے ان کے کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ دیکھیں وہ عبوری حکومت ہے، اور وہ اپنے طور پہ جو اقدامات کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوشش کریں کہ دہشت گردی جو ہے جس طریقے سے وہاں سے آ کے پاکستان کی سرزمین پر وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، وہ انہیں روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے پاکستان کو کیا لائے عمل بنانا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ہماری سیکورٹی فورسز اپنے طور پہ کر بھی رہی ہیں، اور انہوں نے وہ لائے عمل بنا بھی رہی ہیں، اور ہم ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان گورنمنٹ کو بھی ہم انگیج رکھیں تاکہ وہ بھی اس مسئلے میں اپنا کردار ادا کریں. افغان حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ وہ بھائی چارے کی فضا کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے. دونوں برادر ملک ہیں، ہمسائے ملک ہیں، اور ہمیں اسی کو آگے لے کر چلنا چاہیے. پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جان، یہ ہماری جو پالیسی بناتے ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم نے جو افغانستان کے لیے جو ہمارے ملک نے قربانی دی ہے، میرا خیال ہے کسی نے نہیں دیے. ان کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ کتنے ہم افغانیوں کا لوڈ اٹھا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ملک کسی کا اتنا نہیں جو ہے تکلیفیں بھی ہم ان کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں. پر جو ہمارے پالیسی میکر ہیں ان کو یہ سوچ کے، اور قائدین کو تو ان کے ساتھ ٹھوک کے بات کرنی چاہیے کہ بھائی آپ کی وجہ سے ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. معاہدہ اور پھر پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال، تو کیا افغان حکومت پاکستان کے خلاف جو ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس کے کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ وہ پہلے بھی ہمارے ملک کے خلاف انہوں نے ثبوت ملے ہوئے ہیں، تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. ابھی پہ سوچنا چاہیے. یہ ایسے نہیں ہے کہ اسے ڈائلاگ کرنے چاہیے. بھائی ہم آپ کی وجہ سے اتنی تکلیفیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے ملک کے ساتھ ایسے کر رہے ہو. اس پہ سیریس بیٹھنا چاہیے، وہ بہتر. پاکستان کو کیا لائے عمل بنانا چاہیے اس حوالے سے؟ یہ تو اس پہ لیڈر ہمارے اور جو پالیسی میکر جو ہمارے ملک کو چلاتے ہیں ان کو ہی بیٹھ کے کرنا چاہیے. ہم تو کہیں گے بھائی ایسے ان کا جو ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں، کیوں ہم ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ جو 11/11 ہوتا ہے وہ نقصان ہمارے اوپر آتا ہے. تو ہم اس پہ سوچنا چاہیے. افغان حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بھائی افغان حکومت کو جو میری ادنا کارکن کے حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، اس پہ ان کی جو زمین ہے ہمارے ملک کے خلاف جو کریں ان کو سزا ملنی چاہیے. جی، پاکستان کے خلاف کسی ملک کی بھی اگر سرزمین استعمال ہوتی ہے تو میں اس کی شدید مذمت کروں گی، اور خاص طور پر ہم افغانستان جو کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے اور اسلامی ملک ہے، اور ہم نے ہمیشہ خیر سگالی کا میسیج دیا. فارن منسٹر صاحب نے بھی انہیں بارہا خیر سگالی کے ناصب میسیج دیے، انہوں نے اپنے ڈیلیگیشن سے بھیجے، وہ خود بھی ملتے رہے. لیکن اس طرح کے جو اقدامات ہیں یہ بڑی تکلیف دہ ہیں، کیونکہ ہمیں تو اقبال نے تو یہی کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. لیکن اگر ہم آپس میں انتشار ہوں گے تو پھر ہم کس طرح سے دنیا میں رولنگ کر سکتے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم انسرجنسی کا شکار ہیں. دوحہ معاہدہ اور پھر پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال، تو کیا افغان حکومت پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کے کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر افغان حکومت اپنی ریٹ قائم کرے
پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے، اسپیشلی پاکستان، چونکہ پاکستان نے ماضی میں بھی بہت قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو دہشت گردی کی وار تھی وہ افغانستان کے تھرو ہم پر مسلط ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مہاجرین کا جو تھا، آج بھی پاکستان اس کا لوڈ برداشت کر رہا ہے، اور پاکستان نے جب بھی برا وقت آیا افغانستان کا ساتھ دیا۔ تو افغانستان کو بھی اب میں سمجھتی ہوں کہ آنکھیں کھول لینی چاہیے اور پاکستان کو مضبوط بنائیں، اپنے پڑوسی ممالک کو مضبوط بنائیں، اس طرح کے اقدامات سے باز رہیں۔ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے پاکستان کو کیا عمل بنانا چاہیے؟ خارجہ سطح پہ ہمیں احتجاج بھی ریکارڈ کرنا چاہیے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہمیں اپنے خارجہ تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کرنا چاہیے۔ افغان حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ افغان حکومت کے لیے میرا پیغام خیر سگالی ہے، حب الوطنی ہے، بھائی چارہ ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان چونکہ ایک مسلم کنٹری ہے، نیبرنگ کنٹری ہے، ہمیں مل کے اس خطے کے لیے کام کرنا ہے۔ افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اسلامی برادر ملک ہے جی، لیکن جس طرح دہشت گردی کو اس سرزمین سے جو سپورٹ ملی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ بڑی حیرت کی بات ہے جی، اور ہماری گورنمنٹ، افغان گورنمنٹ سے گاہے بگاہے وہ احتجاج بھی کرتی رہتی ہے، لیکن انف از انف، اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ دوحہ معاہدہ اور پھر پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال، تو کیا افغان حکومت پاکستان کے خلاف ان کی سرزمین کے استعمال کے کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ یہ بھی بات ہے کہ ایک تو مکمل طور پہ نہیں ہے، پھر ایک جیسے ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اب اسلامک کنٹریز میں وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں، تو وہ کہیں بھی سیٹنگ وہ نہیں ہونے دیتے، وہ سسٹین نہیں ہونے دیتے کہ جی کہ گورنمنٹ میں ٹھہراؤ آ جائے، یا یہ ممالک آپس میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا نے سعودیہ اور ایران کی صلح کرائی ہے، تو یہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ایک بڑا مین ایک ایشو ہے۔ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے پاکستان کو کیا عمل بنانا چاہیے؟ دیکھیں جی، ان سے مطلب کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے ان کے ذاتی اور ہمارے یہ حکمران ہیڈ آف سٹیٹس کے لیول پہ ہمارے یہ ڈائلاگز ہونے چاہیے، اور کلیئر کٹ چیزیں ہیں۔ ہمیں کوئی چیز ڈھونڈ کے تو نہیں دینی، ہمارے پاس پروف ایوری تھنگ ہمارے پاس سامنے ہے، تو ان سے وہ بات کرنی چاہیے۔ حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ ہمارا یہ کہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ہم نے ان کے لیے ہم نے جنگ لڑی، ہم نے نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے، اور دہشت گردی کو ہم نے گلے لگایا ہے۔ وہ ہمارے جیسے لوگ بھی جا کے ادھر وہ جنگ لڑتے رہے رشیا کے اگینسٹ، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہماری وہ ان قربانیوں کو، ہمارے احسانات کو وہ نہ بھولے۔ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان والوں نے جب اپنی آزادی کی جنگ لڑی تو پاکستانیوں نے کھلے دل کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کی، ان کو مکمل طور پر سپورٹ کیا۔ افغانستان کے عوام اور افغانستان کی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان اور پاکستان کی عوام کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ یہ اسلام کا بھی اصول ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے جو احسان کرے اس کے ساتھ احسان کرو۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے، اور آج کی ان کی آزادی میں پاکستان کی بہت بڑی قربانی شامل ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی آزادی، سالمیت، امن، سکون کا تحفظ کریں، اور اپنی سرزمین سے کوئی بھی ایسا واقعہ نہ ہونے جائے جس کا پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کے عوام پر اثر ہو۔ دوحہ معاہدہ اور پھر پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال، تو کیا افغان حکومت اپنی سرزمین دوسرے ملک یا پاکستان کے خلاف جو استعمال ہو رہی ہے اس کے کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، یا ان کی مرضی کس کے ساتھ ہو رہا ہے یا وہ ناکام ہے، ورنہ یہ ممکن تو نہیں کہ کوئی بھی حکومت چاہے اور اس کی حکومت، اس کے عوام، اس کی زمین ان کی اجازت کے بغیر کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔
پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے پاکستان کو کیا لائے عمل بنانا چاہیے؟ پاکستان کو پہلے تو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، پھر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ جو ملک اٹھے منہ اٹھا کے آئے اور اس ملک میں دہشت گردی کرنی شروع کر دے. اس سے تو نہ نظام چلتا ہے نہ وقت گزرتا ہے. افغان حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ افغان حکومت کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے جہاد کیا ہے، آپ نے یہ تمام مسائل دیکھیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برادر اسلامی ملک کے لیے مشکلات پیدا نہ ہونے دیں، اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ملک کا تحفظ کریں اور اس کی سالمیت کا احترام کریں. ان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمسائے بدلتے نہیں، انڈیا ہو، افغانستان ہو، چائنا ہو، کوئی بھی ملک ہو جو ہماری نیبر کنٹریز ہیں وہ بدل نہیں سکتے ہم ہمسایوں کو، لیکن ہم اپنا سلوک بدل سکتے ہیں، ہم اپنے اعتبار بدل سکتے ہیں. افغانستان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے قطعاً استعمال کرنے کی اجازت نہ دے، کیونکہ افغانستان ہمارا اسلامی ملک ہے اور ہمارا مسلم برادر ملک ہے. ان کی طرف سے جب کوئی دہشت گردی کی تنظیم کے لوگ آتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ ان کا جو بارڈر پاکستان سے ملکہ ہے وہ 22,000 کلومیٹر کا ہے، جس میں کافی حد تک تار لگ چکی ہے، لیکن پھر بھی ایسے کچھ جگہیں ہیں جہاں سے وہ لوگ آ سکتے ہیں، اور اکثر وہ آتے ہیں اور اپنی اشیاء بیچ کے شام کو چلے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ یہاں پہ دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کریں، جیسے ابھی پچھلے دنوں میں جو مولانا فضل الرحمان کے ورکرز کنونشن میں دھماکہ ہوا اور داعش نے ذمہ داری قبول کی، جس میں سے ایک ٹیررسٹ کی شناخت بھی ہوئی ہے چہرے کی، جس کے بعد وہ تلاش جاری ہے. یہ لوگ افغانستان کے بارڈر سے ہی آئے تھے. یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، ہمارے مسلمان ملکوں کے درمیان اس قسم کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے. تو ہم معاہدہ اور پھر پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال، تو کیا افغان حکومت اپنی سرزمین کے استعمال کے کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گی ناکام ہے، کیونکہ ان کے بارڈر کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈیسک لگے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ویزا اسٹیمپ کرتے ہیں. ناکام بالکل نہیں کہہ سکتے، لیکن لاپرواہی اور نیگلیجنس کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اور بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، خاص طور پہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ. پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے پاکستان کو کیا لائے عمل بنانا چاہیے؟ پاکستان نے ان کے ایمبیسڈر کو بھی تنبیہ کیا، ان کی گورنمنٹ کو بھی کہا ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان کے آئندہ مستقبل میں تعلقات خراب ہوں، کیونکہ ہماری جڑیں بڑی مضبوط ہیں ہمارے تعلقات کی. خاص طور پہ ضیاء الحق کے زمانے میں جو افغان مہاجرین آئے انہیں پاکستانیوں نے بالکل اپنے بھائیوں اور بہنوں کی طرح جگہ دی، دل کھول کے گھروں میں بھی جگہ دی، ملک میں بھی جگہ دی اور صوبوں میں بھی جگہ دی. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ اتنے اچھے تعلقات خراب ہوں، ہم چاہتے ہیں یہ تعلقات چلتے رہنے چاہیے، لیکن دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. افغان حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اس نہج پہ نہ لے جائیں کہ پاکستانی عوام کچھ سوچیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے تعلقات ایک اچھے اعتبار کے ساتھ ہوں، جس طرح چائنا کے ساتھ ہیں، جس طرح دیگر ایران کے ساتھ ہیں. ہمیں دہشت گردی کا ہر صورت میں مذمت کرنی چاہیے، خواہ وہ افغانستان سے ہو خواہ کسی بھی ملک سے ہو. ہم اس کو کبھی بھی پروان چڑھتے دیکھنا نہیں چاہتے. دہشت گردی کسی بھی ملک کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے، زہر قاتل ہے. خلاف د افغانستان د ځمکې د استعمالولو په حواله ستاسو نظر څه دی؟ دا ګوري یو خدا دی چې یو وی افوا یا غلطه خبر او یو وی حقیقت. که مونږ وګورو مونږ صرف نن نه بلکې یو 10 کاله مخکې یو پراکسی وار کې هغه شوي یو چې هغې کې نه صرف د افغانستان نقصان شوی دی، زمونږ هم ډیر نقصان شوی دی، او هغه زه وایم د هغه یو تسلسل دی چې اوس مزید روان دی، او دا دواړه برادر اسلامي ملکونه چې دي دا دواړه د دې شکار دي او هغه دي. خو څو پورې چې دواړه حکومتونو کې رابطه وي نو زه وایم چې دا کم زمونږ دشمن دی به مونږ هله سرګرده کولی شو. بالکل داسې عناصر ضرور وي چې هغه د افغان خلک چې کوم دي او د پاکستان خلک هم چې الته کې هغه کېږي، زه به ورته وایم چې مس یوز کېږي. نو دا هم یو حقیقت دی. نو دا دواړه رخ دي
کني اصل کې تاسو ګورئ نو اوورال زمونږ کلچر یو دی، زمونږ ژبه یوه ده، زمونږ اسلامي تشخص یو دی. هغې کې مونږ چې څومره مونږ دا دواړه ملکونه یو بل ته نږدې دي، داسې بل یو هم زمونږ په همسایه کې چې کوم ملک دی هغې ته مونږ نږدې نه یو. نو دا ده چې د پراکسي وار مخنیوی وشي او مونږ یو بل کې رابطه زیاته وي، نو زه وایم چې دا افهام به ختمه شي. معاهده او بیا د پاکستان په خلاف د افغانستان د ځمکې استعمالول، نو آیا افغان حکومت د خپل ځمکې د استعمال چې کوم د پاکستان خلاف استعمالیږي په هغې کنټرول کې دوی په مکمله توګه ناکامه شوي دي؟ مکمله طور باندې خو نه دي، خو بیا هم څه شته دي. څنګه چې د تیر حکومت د ټي ټي پي سره معاهدات وو، نو دا شیزونه دي چې هغه نقصان کوي او همدې وجې نه زموږ د نیشنل سیکیورټي چې تاسو ګورئ هغوی ته موږ ته همیشه دا یو تھریټ وي. نو زه وایم په دې دی هم دی یو کابو وساتي او اوس خو هلته کې حکومت هم دی، نو زه وایم چې دا چېرته هم د لیکیج کېږي، کم از کم دا دی نه کوي او دې باندې دی کابو. پاکستان په خلاف د افغانستان د ځمکې د استعمالولو په حواله پاکستان ته څه عمل پکار دی؟ پاکستان ته څنګه ما ووایي که نه چې یو خو رابطه خپل سیکیورټي خو آلریډي ظاهره د هر ملک کوي، خو زمونږ بارډر چې دی بالکل پورس دی، صرف یو طرف ته نه دی بلکې دواړو طرف ته دی. که مونږ د کویټه بلوچستان حد وګورو، که د کې خیبر پښتونخوا طرف نه وګورو، بل ډیویډ لاین اوسه پورې امیجنري لاین اوس دی، هغې باندې کافي حد تک تاسو وګورئ چې هغه یو باړ هم لګېدلی، خو هغې نه پس هم چې کوم د پالیسي ده د زمونږ چې فریکوینټ تلل راتلل دي، نو په هغې کې هم داسې عناصر وي چې هغه نقصان کوي. افغان حکومت ته پیغام څه لرئ؟ جی افغان حکومت ته ستاسو پیغام څه دی؟ افغان حکومت ته زما دا پیغام دی چې زمونږ دومره ډېر مشترکات دي، نو هغې نه باوجود که مونږ ته داسې عناصر چې زمونږ دواړو ملکونو ته نقصان کوي، نو مونږ ته د یو ځای یو فورس او یو قوت سره په د دې خلاف مخنیوی کوو چې دواړه ملکونو یو ښه مثبت مخه راشي. پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ہونی چاہیے، ہمارا برادر ملک ہے، انہیں اس پر کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن یہ قصور ان کا نہیں ہے، یہ قصور عمران خان کا ہے. وہ لوگ جن کو وہ لا کر یہاں بسانا چاہتا تھا نا، یہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں. دوحہ معاہدہ اور پھر پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال، تو کیا افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کے حوالے سے اپنے کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ نہیں یہ کہہ نہیں سکتے نا، کیونکہ بعض چیزوں پر کنٹرول نہیں ہوتا. آپ کو افغانستان کی صورتحال کا پتہ ہے کہ لوگ کہاں کہاں رہتے ہیں، کہاں کہاں سے اتر کر آ جاتے ہیں، وہ نہیں پتہ، لیکن وہ یہ خود کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو. پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے پاکستان کو کیا لائحہ عمل بنانا چاہیے؟ انہیں بس جیسے آپس میں ان کی جو اپنا گورنمنٹ لیول پر جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کا اجرا کرنا چاہیے، طے کرنا چاہیے کیا کرنا ہے. افغان حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ انہیں ایسے اقدامات اگر ان کے علم میں ہیں انہیں روکنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. ان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں چیف آف آرمی سٹاف نے بھی بڑا واضح موقف لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں اور مذہب میں کون سا ایسا اصول ہے کہ احسان کا بدلہ یہی ہوتا ہے جو ہم نے دیا ہے. تو اس لیے دیکھیں نا، یہاں سے ہماری جتنی بھی دہشت گردی ہے وہ افغان بارڈر سے زیادہ ہو رہی ہے. اس میں کہ پیچھے راہ ہے، اس کے پیچھے طالبان ہیں، اس کے پیچھے کون ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. تو اس لیے یہ معاملہ ہوا ہے کہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے. تو دوحہ معاہدہ اور پھر پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال، تو کیا افغان حکومت اپنی سرزمین کے کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ دیکھیں پاکستان کا یہ بڑا واضح موقف ہے کہ ہم اپنے پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، نہ کسی کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، نہ یہ پلیٹ فارم ہوئے گا. اور یہی ہم اپنے ہمساؤں سے، اور اسپیشلی افغان جو ہے، افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم ان سے بھی ان کی حکومت سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے پلیٹ فارم کو اس کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے پاکستان کو کیا لائحہ عمل بنانا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں ایک نمبر 1 تو ہمیں اس پہ جو ہماری بارڈر سیکورٹی ہے اس کو بڑھانا چاہیے، اور وہاں پہ ہم نے پہلے بھی خاردار تاریں لگوائیں، ہماری جو چیک پوسٹیں ہیں اس پہ ہم نے عمل کرنا چاہیے. اور تیسرا، ہمارے میوچل ڈائلاگ ہونے چاہیے اور انہیں اس چیز پہ ہمیں کنونس کرنا چاہیے کہ آپ اپنی ہماری جو
یہ کراس دا بارڈر جو ہے وہ دہشت گردی ہوتی ہے، اس کو وہ وہاں اپنی سرزمین میں روکیں۔ افغان حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ افغان حکومت سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی ان کے ابھی بھی دیکھیں نا، ہم افغان باشندوں کے لیے ہماری سرزمین جو ہے ان مہاجرین کے لیے کھلی ہے۔ ہم نے وہاں سے کلاشن کو اور دہشت گردی کے کلچر کو ہم نے وہاں سے ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے، اور ہماری پرامن زمین جو ہے یا پرامن خطہ اور پرامن پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں اسی وجہ سے آیا ہے، یہ افغان بارڈر کی وجہ سے اور افغانستان کی وجہ سے۔ انہیں بھی پاکستان کے ساتھ، کیونکہ جتنا ہم پیار کر رہے ہیں ان سے، انہیں بھی ہمارے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ کسی بھی ملک کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، کسی اور ملک کے لیے بھی، کہ وہ اس کی سرزمین جو ہے دوسرے ممالک کے لیے استعمال ہو، اور وہ بھی دہشت گردی کا جو واقعہ پاکستان میں، ہم بڑے مشکل سے اس دہشت گردی کی لعنت سے باہر نکل رہے تھے، اور اب چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ابھی جو ایشو آیا جس میں جو لاشوں کا ہم نے بات کی کہ افغانستان کندھار سے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ کندھار کے لوگ تھے، اور گورنمنٹ لیول پہ بات ہوئی کہ افغانستان سے بات کی گئی کہ یہ آپ کے ہی لوگ ہیں جو یہاں پہ دہشت گردی کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے اپنا ڈیفینیٹلی وہ ایکٹ انہوں نے کیا بھی۔ سو کسی کو بھی میرے خیال سے یہ ملک کی سالمیت کے اوپر جو ہے نا کوئی کوشچن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ملک ہے، اور کسی اور ملک کے لوگوں کو، کسی بھی ملک کے ایجنٹس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک میں ایسا کرے۔ پھر ہمیں بھی کچھ ایکشنز لینے پڑیں گے، جہاں پر ہم نے سختیاں کی ہوئی ہیں بارڈرز پہ بھی، یہ سختیوں کو اور زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان سختیوں کو اور دوحہ معاہدہ اور پھر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال، تو کیا افغان حکومت اپنی سرزمین کے مطلب پاکستان کے خلاف کے کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ منظر عام پر تو یہی آ رہی ہے چیز، ایسا ہی ہے، لیکن ہم ان کو یہ باور کرائیں گے کہ جب آپ ڈیفینیٹلی ہمسایہ ممالک ہیں، ہمسایہ ممالک اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ کے لوگ وہاں پر جا کے بمباری کریں، وہاں جا کے دہشت گردی کے ایکٹ کریں۔ ہمسایہ ممالک یہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا سپورٹ کریں۔ جب مشکل وقت ان کے اوپر آئے گا، اور جب بھی مشکل وقت افغانستان کے اوپر آیا، پاکستان جو تھا ہمارا بارڈر لائن ان کے ساتھ لگتی ہے، ہماری بارڈر لگتا ہے، ہم ہمیشہ ان کی ہیلپ کی۔ تو جب ہمارے پر مشکل وقت آیا، جب ہمارے افغانستان کے لوگ ہمارے یہاں پر ایسا ایکشن کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ریاستی لیول پر اس کا ایکشن لیا جائے گا، اور بھرپور طریقے سے ایکشن لیا جائے گا، اور ایسا ایکشن لیا جائے گا تاکہ دوبارہ ایسی کارروائیاں جو ہیں افغانستان سے اور افغانستان کی طرح اور بھی دوسرے ممالک ہیں وہ پاکستان میں آ کے ایسے ایکشن نہ کریں۔ پاکستان کو کیا لائحہ عمل بنانا چاہیے؟ جیسے بارڈر لائن کی اگر میں بات کہوں، ایک تو افغان حکومت کو جسے ہم نے انفارم کیا، اور ہم لوگوں نے کوئی ایسا نہیں انفارم کیا کہ ٹیبل کے نیچے سے بات کی ہو یا آرام اس طرح سے بات کی ہو کہ آپ کو مجھے بھی نہ پتا ہو، اور ہم نے افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات کی ہو۔ ہم نے اوپنلی بات کی، اور ہم نے پورے میڈیا کو بھی بتایا، ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ بات بتائی کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جب ایکشن لیا جائے گا وہ اس کو اون کریں گے۔ ڈیفینیٹلی ہم نے بھی جو بات کی ہے وہ کوئی مفروضوں کے اوپر نہیں ہے، ہم نے پوری اپنی ریسرچ کی اور اس کے بعد ہم نے یہ بات کی ہے۔ تو میرے خیال سے ہم اور سخت ایکشن لیں گے تاکہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی ٹریڈ، اگر میں کہوں کہ لوگوں کی جو آمد و رفت ہے، اس کو ہم پھر کنٹرول کریں گے، اس پہ زیادہ سے زیادہ سختی کریں گے تاکہ نہ ہی وہاں کے لوگ جو ہیں اس ایکشن کے ساتھ، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان میں انٹر ہو سکیں۔ افغان حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ اپنی سرزمین کو اپنی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ اگر ان کے ایکشنز ہوں گے، اور ان کے لوگ اگر پاکستان جیسے ممالک اور دوسرے ممالک کے ساتھ ایکشن کریں گے، تو پھر وہاں پر بھی امن نہیں رہے گا۔ وہ افغانستان اگر چاہتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں امن لائے، تو ڈیفینیٹلی اس کو اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی اپنے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور ایسے اقدامات کو اس کو توڑ نہیں دینی چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ بالکل یو ملک تم دا حق نشته دی چې هغه د خپل ځمکه د بل ملک خلاف استعمال کی. مخکې مونږه څنګه چې هغې به دا ویلې چې د پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمالیږي، اوس بالکل د هغې مونږ مذمت کوو چې د افغاني یا د افغانستان ځمکه د پاکستان د خلاف حملو او د دغه لپاره کې دهشتګردۍ لپاره بالکل زه پر زور مذمت کوم.
دوحه معاهده او بیا د پاکستان په خلاف د افغانستان د ځمکې استعمالول، نو آیا افغان حکومت د خپل ځمکې د استعمالولو په کنټرول کې ناکامه شوی دی؟ زما په خیال هغه یو څو ورځې پرون یو مس دغه راغلی دی، هغې هم د دې خلاف د افغان ګورنمنټ هم دا کړي دي چې یاره د پاک افغانستان نه خلاف که څوک اکټیویټیز کوي نو هغه په جهاد کې نه راځي. زما په خیال دغه اقدام پکار دی او افغان حکومت له پکار دی چې د دغه خلکو خلاف سخت نه سخت ایکشن واخلي. د پاکستان په خلاف د افغانستان د ځمکې د استعمالولو په حواله پاکستان ته څه لای عمل پکار دی؟ او ډیفینیټلی څنګه چې د یو مخالف چونکې هغه زمونږ مخالف او دشمن اکټیویټیز کیږي موږ ته نقصان راکوي، په موږ باندې حمله زه دا کنسیډر کوم، نو څنګه چې موږ د یو حملې کولو والا خلاف کم ایکشن الو د افغانستان خلاف هم هغه ایکشن اخیستل پکار دی. افغان حکومت ته پیغام څه لري؟ افغان حکومت ته زموږ پیغام دا دی چې د افغان وار کې نواله در اوسه پورې موږ افغانیان په خپل ځمکه هغې ته ویلکم ویلو، هغې موږ میلمانه او هغې د خپل په زړه باندې او په خپل هر قسم هغې ته موږ میلمستیا او هغې ته ویلکم ویلو. هغې له پکار دا دی چې زموږ هغه احسانمندي وکړي او زموږ پاکستان ته چې کم نقصان رسي، زموږ عوامو ته کم نقصان رسي، څنګه چې موږ ته تکلیف او درد رسي، پکار دی چې هغه هر افغاني ته هغه درد ورسي. کوئی بھی محب وطن شہری یہ تو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی زمین کسی کے خلاف استعمال ہو. ہم گوارہ نہیں کرتے، جب ہم نہیں کرتے تو کوئی بھی نہ کرے. دوحہ معاہدہ اور پھر پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال، تو کیا آپ کے خیال میں افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال مطلب کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر وہ ناکام ہی ہے، اس کو روکنا چاہیے. ہم اپنی حفاظت کریں، وہ اپنی حفاظت کریں. پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے پاکستان کو کیا لائے عمل بنانا چاہیے؟ ہم کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے کہ ہم کسی کے خلاف ہوں. ہم ان سایوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ایک ہمارا اسلامی بھائی ہے ہم نے ان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے ان کی بڑی جنگ لڑی ہے، تو ہم تو ایسا کوئی قدم پسند نہیں کرتے، لیکن ان کو بھی نہیں ایسا چاہیے. حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ وہ اچھے مسلمان ہیں اور اچھے لوگ ہیں، اچھا کام کریں. پاکستان ان کا ہمارا بھائی ہے، پاکستان کے ساتھ ایسے ہی محبت کریں جیسے افغانستان کے ساتھ کرتے ہیں. افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغانستان ہمارا مسلم ملک ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے افغانستان کو ایشو ہے کہ یہ جو ڈیوائیڈر لائن ہے اس میں ہمارا علاقہ جو ہے وہ افغانستان کا وہ پاکستان کے پاس ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مسلم ملک ہیں، انہیں کنونس کریں اور ان سے اچھے تعلقات بنائیں، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو وہ پاکستان میں امن ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا تو افغانستان میں امن ہوگا. یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. ایسا یہ لازم و ملزوم ہے. تو کیا دوحہ معاہدہ اور پھر پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال، تو کیا افغان حکومت آپ کے خیال میں اپنی سرزمین کے کنٹرول میں مطلب مکمل طور پر ناکام ہے؟ لگتا تو اگر افغان حکومت کے بغیر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ طالبان جو پہلے جن کی حکومت تھی اور ان کا پورا کنٹرول تھا، آج کے طالبان کا شاید اتنا کنٹرول نہیں ہے. شوپ کینٹ پہ جس طرح مطلب حملہ ہوا تھا، اس میں 3-4 جو مطلب بندے تھے وہ مارے گئے تھے، اس کے حوالے سے دفتر خارجہ کی طرف سے ایک بیان بھی جاری ہوا. تو پاکستان کو لائے عمل کیا بنانا چاہیے اس حوالے سے، اس چیز کی روک تھام کے حوالے سے؟ ایک تو اپنی جو سرحدیں ہیں انہیں محفوظ کرنا چاہیے، اور چیکنگ کے بغیر جو پرامن شہری ہیں وہ تو ضرور ہیں، اور ان پرامن شہریوں کے لبادے میں کوئی تخریب کار نہ آئے. اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا چاہیے. افغان حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ افغان حکومت کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ہندوستان ایک غیر مسلم ملک ہے، ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ہم سے آپ اچھے تعلقات رکھیں. پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی سرزمین استعمال ہو، یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے. پاکستان میں دہشت گردی ہے. پاکستان نے دنیا کے لیے امن کے لیے 80,000 سے زیادہ فورسز ہمارے پاکستانی شہریوں کا خون بہا ہے، شہادتیں ہم نے اٹھائی ہے. اور آج بھی اگر ہم دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان تنہا کھڑا ہو تو یہ دنیا کے لیے اچھا پیغام نہیں ہے. وہ نہ سمجھے کہ پاکستان آج مسائل کا دہشت گردی شکار ہے کہ وہ کل بچ سکیں گے. اگر پاکستان میں دہشت گرد کہیں سے بھی آتے ہیں، ہمارے ہاں دہشت گردی بھارت سے بھی ہوتی ہے، بلوچستان میں کہیں اور سے بھی ہوتی ہے،
तो ये समझ लें दहशत गर्द होता है, उसका किसी मुल्क का सपोर्ट करनी नहीं चाहिए, किसी भी कौम को उसकी सपोर्ट नहीं करनी है। दहशतगर्द अमन के लिए ख़तरा है, इंसानों की जानों के लिए ख़तरा है, इंसानियत के ख़िलाफ़ दुश्मन है वो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो कुर्बानी है उसको रायगा ना किया जाए और पाकिस्तान के पीस के लिए दुनिया को भी किरदार अदा करना चाहिए। दोहा मुआहदा और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का इस्तेमाल, तो क्या अफ़गान हुकूमत अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की है, अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा है तमाम मसाइल में। उन्होंने जब वो तालिबान आए हैं, वो तालिबान हुकूमत बनी है, पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया था। मगर आज अगर कोई इस तरह की हो रही है तो उनको तालिबान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के इस्तेमाल के हवाले से पाकिस्तान को क्या लाएमल बनाना चाहिए? देखें, हमारे वाज़ेह मौक़िफ़ है, हमारे अंदर कोई दहशतगर्दी करता है, कोई भी मुल्क दखलंदाजी करता है, तो ये कोई भी ना दुनिया का कानून इसकी इजाज़त देता है, ना अखलाकियात इजाज़त देती है। तो मेरे ख्याल में ये उस हुकूमत की ज़िम्मेवारी है। अफ़गान हुकूमत के लिए आपका पैगाम क्या है? पाकिस्तानी कौम अमन चाहती है और अफ़गानिस्तान में भी अमन होगा तो अफ़गानिस्तान भी तरक्की करेगा, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। कतुनको د पाकिस्तान په خلاف د افغانستان د ځمکې د استعمالولو په حواله د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبره تاسو واورېدې. دوی هم وو چې پاکستان او افغانستان دواړه اسلامي ملکونه دي، نو افغانستان ته هم پکار ده چې د دوی چې کومه ځمکه ده هغه د پاکستان خلاف استعمال نشي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره ترسي، د بل پروګرام د لپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.